سورہ الحدید تعارف. سورہ الحدید مدنیہ ہے. صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں یہ نازل ہوئی. 4 رکوع ہیں، 29 آیات، اور اس میں 544 کلمات ہیں، 2476 حروف ہیں. اس کے مضامین سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی وسعت اور اس کی قدرتوں کا بیان، پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت، پھر محمد مصطفیٰ کی نبوت اور اس کی سچائی کا اعلان و اظہار، اور آخر میں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھاما ان کو کیا عطا کیا جائے گا، اس کا بیان. اور اس کے خواص میں سے یہ بات ہے کہ وہ شخص جو دشمنوں کی روز روز حرکتوں سے تنگ آ جائے، ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے پیچھے کوئی روز کوئی نہ کوئی تعویذ کرا دیتا ہے، یا کچھ الٹی سیدھے ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ کام، یا کچھ عورتوں کو ایسی عادت ہوتی ہے وہ کسی عورت کے پیچھے لگ جاتی ہیں، پھر اس عورت کے لیے کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کراتی رہتی ہیں، کسی نہ کسی بابے کے پاس جاتی رہتی ہیں. اور آج کل اسپیشلی طور پر انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان، افریقہ میں بھی ایسے بابے تو اتنے زیادہ مل رہے ہیں کہ ان کی تو بہت ہی زیادہ فصل جو ہے نا زیادہ اگ گئی ہے. ان بابوں کا کام یہ ہے کہ اپنا بنانے کے لیے سب کا بگاڑنا ہے اور اپنی دنیا. قرآن ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ قیامت والے دن بات بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ان کو گندا چھوڑے گا، اور فرمایا کہ ان کے پیٹ میں جو کچھ بھی جا رہا ہے وہ جہنم کی آگ جا رہی ہے. اب اخبارات والے بھی ان کے اشتہارات دیتے رہتے ہیں، میڈیا والے بھی ان کے میڈیا پہ اشتہارات آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ تو ایک زمانے کی رسم اور ریت چل پڑی ہے، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو شریعت کی راہ بتا دیں، اور یہ بتا دیں کہ ایسے لوگوں کے پاس جو لوگوں کے گھروں کو اجاڑتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کو ناجائز تنگ کرتے ہیں، اور کسی کا مقدمہ سنا ایک ہی، اب عورتیں بھی نا جا کر اس طریقے سے مقدمہ بیان کرتی ہیں اور اتنی بات کرتی ہیں، اپنی ساری خوبیاں ہی خوبیاں بتائیں گی، میں تو ایسی ہوں، میں تو ایسی ہوں، میرے جیسی تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ جو فلانی ہے نا اس فلانی نے تو میرا ناک میں دم کر رکھا ہے، ہائے ہائے اس کا تو ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. تو اس لیے بابا جی بس میں آپ کو مان جاؤں گی، بس انشاءاللہ اچھی خدمت کروں گی آپ کی، بس ذرا ایسا نقش دیں کہ جناب علی وہ بیمار ہو جائے، اس کے بدن میں سوئیاں چبھیں، اس کو یہ ہو اس کو وہ ہو. یہ سارے معاملات یہ عورتیں کرتی ہیں. اور مرد بھی بعد ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ مرد حضرات بھی ایسے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے پاس آج سے 1 سال پہلے کی بات ہے، تو ایک شخص جو ہے نا وہ آئے، میں اس علاقے کا نام بھی نہیں لوں گا تاکہ پردہ رہے. وہ آئے ہمارے پاس کہ جی میں یہ علم نجوم سے اور یہ جادو سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں نے بہت حرام کھایا، مجھے بہت خوف آتا ہے. اب وہ اس طرح ہوا تھا کہ ہم نے ان کے علاقے میں گئے تھے اور تقریر کی تھی ایک، اور اس میں یہ گفتگو چل پڑی تھی، تو ہم نے ذرا ڈانٹا اور بتایا تھا کہ بھئی یہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اپنے بچوں کے لیے بھی بربادی ہے اور اپنے لیے بھی بربادی کر رہے ہو، جھوٹ ہے. خلق خدا کو تنگ نہ کرو، کسی کے کہنے پر کسی کے خلاف ایسے کیوں تعویذ کرتے ہو جب تک کہ تم یہ پتہ نہ ہو کہ جو کہنے والی ہے یہ اپنی چرب زبانی سے جو ہے نا اپنے آپ کو مظلوم بنا رہی ہے، لیکن اس نے اپنی حرکتیں اور اپنی کرتوتیں، اس کو پتہ ہے کہ اس کی اپنی حرکتیں کیا ہیں، تو اپنی حرکتیں جو ہے نا وہ سامنے ہوں اور پھر اس کے باوجود جو ہے نا ان کو چھپائے اور جھوٹ بولے. یک طرفہ بات سن کر جو ہے نا اس طریقے سے باتیں کرنا، یہ ایسے پیروں کو بھی نہیں چاہیے اور ایسے عاملوں کو نہیں چاہیے اس طرح کریں. ان کے پاس کوئی بھی آئے تو ان کو دیکھنا چاہیے، اپنے دل کی طرف استخارہ کر کے دیکھیں یہ حق پہ ہے یہ غلط ہے کیا ہے، اس کی باتوں کا اس پر کراس کوسچن کریں، اس کی بات کے چھان پھٹک کریں. دوبارہ آنے کا کسی اور دن کا ٹائم اس کو دے دیں تاکہ دیکھیں، اگر صحیح ہوگی دوبارہ آئے گی، پھر وہی بات اگر اس نے کی 3-4 مرتبہ اگر اس کی بات سنیں، بغیر محرم کے آنے نہ دیں، بغیر اور بے پردہ نہ آنے دیں، اور جائز کاموں کے لیے کام کریں. لیکن کہاں یہ جو پیٹ کا دھندا ہے یہ بہت بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو حلال پاک طیب صاف ستھری روزیاں کھانے اور کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح کے حرام روزیوں سے ہم سب کو بچائے.
تو وہ آئے مسلمان، انہوں نے اصل میں ان سے کچھ کفر بھی ہوا تھا، جس کی بنا پر ہم نے ان کو دوبارہ کلمہ بھی پڑھایا اور ان کو تجدید ایمان، تجدید نکاح، تجدید توبہ سب کچھ کیا. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس جو لوگ آتے تھے کس قسم کے آتے تھے اور کیسے کیسے. تو انہوں نے بعد مردوں کی بھی باتیں بتائی کہ مرد بھی ایسے ایسے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کی معاملات کے لیے آتے ہیں اور ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں. تو ان سے ہمیں بہت کچھ معلومات ہوئیں کہ جو ہمیں ایسے بیٹھ کر نہیں پتہ لگ سکتا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بندہ بھیج دیا. خیر انہوں نے الحمدللہ بالکل سچے دل سے توبہ کی. تو کچھ پہلے 4-5 مہینے حالات ان کے تنگ رہے. میں بھی ان کو کہتا تھا کہ کچھ آپ کو ضرورت ہو، جو میرے پاس ہو تھوڑی بہت 400-500 میں بھی خدمت کر دوں گا آپ کی. لیکن ظاہر ہے انہوں نے تو بڑے 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 نوٹ دیکھے تھے، کہاں میرا 500 روپیہ وہاں پر کیا حیثیت رکھتا تھا. تو اس لیے میں ڈرتا تھا کہ کہیں یہ پھسل نہ جائیں اور دوبارہ وہ جو ظاہری چکا چوند ہے اس کی طرف نہ مڑ جائیں. تو میں نے ان سے ایک دن امتحاناً پوچھا، میں نے کہا اب آپ کے غریبی کے دن ہیں، آج کل تو آپ کے پاس بجلی کا بل دینے کوئی پیسے نہیں ہیں، آج کل تو آپ کا تو سارا یہ معاملہ اجڑ گیا ہے اور آپ بڑے پریشان ہوں گے. تو میں کیا کروں، میں نے کہا کہ بس میرا بھی حال جو ہے نا بس پردے پڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے مجھے آپ بتاؤ کہ آپ تنگ تو نہیں ہیں. اس نے کہا جی مجھے کہا کہ مفتی صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کے ہاتھ پر مجھے اللہ پاک نے یہ توبہ دی. وہ کہنے لگا کہ جناب اتنی سکون سے نیند زندگی میں کبھی نہیں آئی ہے جتنی اب آ رہی ہے. تو بہت ہی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا، پھر کرم ہوا، اللہ پاک نے کرم فرمایا. وہ کوئی ایک آئل کمپنی کا ویزا ان کو کہیں سے آ گیا، سعودی عرب سے کوشش ہوئی، وہ آج کل سعودی عرب میں ماشاءاللہ، اور وہاں پر اچھا اللہ پاک نے ان کو اچھی ملازمت دے دی، تو وہ رزق حلال کما رہے ہیں. وہ مطلب ہے کہ اللہ پاک نے کرم فرما دیا، چلے گئے وہاں پہ تو خوش ہو گئے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں کہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے اوپر جو ہے نا وہ عملیات کراتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یا جو تنگ ہوں کہ نامعلوم بندہ کس نے ہمارے اوپر کوئی کرا دیا، کس نے کرایا، ہم تو کسی کے دشمن نہیں ہیں لیکن کون ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، جس کو یہ نہ پتہ لگتا ہو کہ میرے خلاف کرانے والا کون ہے، میرے بزنس کے خلاف، میرے بچوں کے خلاف، میرے شوہر کے خلاف، میرے بھائیوں کے خلاف. تو اس شخص کے لیے یہ سورۃ الحدید عظیم الشان تحفہ ہے. اور دشمنوں سے اگر تنگ آ جانے والے لوگ ہوں تو وہ لکھ کر اس کو اپنے پاس اپنے ہاتھ سے خود لکھیں، باوضو ہو کر صاف ستھرے ہو کر پہلے 2 نفل پڑھیں اور اس کے بعد جانماز پہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر اس پوری صورت کو لکھیں، خود اپنے ہاتھ سے لکھیں اور اپنے گھر میں رکھ دیں فریم بنا کر. انشاءاللہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی اس کے خلاف کوئی بھی تعویذ، کوئی جادو، کوئی گنڈا، کوئی کچھ بھی اس کے خلاف نہیں چل پائے گا. قرآن کی برکت سے، سورہ الحدید کی برکت سے انشاءاللہ سارے کیے کرائے ختم ہو جائیں گے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے. اچھا یہی عمل جو ہے بعض اوقات گاڑیوں کو نظر لگ جاتی ہے، بعض اوقات بعض لوگوں کی بزنس دکان کو نظر لگ جاتی ہے، بعض اوقات بعض لوگوں کے کسی پروڈکٹ جو ہوتی ہے اس کو نظر لگ جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی یہ سورہ حدید لکھ کر اس پروڈکٹ کے جو ابتدائی مال ہے یا اس کا جو وہاں پر کوئی بھی وہ جگہ ہے یا وہاں پر کسی محفوظ جگہ پر یہ صورت رکھ دیں، انشاءاللہ اس پروڈکٹ کو بھی نظر نہیں لگے گی اور وہ بھی انشاءاللہ نفع کمائے گی. سورہ الحدید رکوع نمبر 1 تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور. يولج الليل في النهار
يولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. سورہ الحدید رکوع نمبر 1. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے. اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت جلاتا ہے اور مارتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اور وہی سب کچھ جانتا ہے. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے باہر نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں ہو اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اسی کی ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع. رات کو دن کے حصے میں لاتا ہے اور دن کو رات کے حصے میں لاتا ہے اور وہ دلوں کی بات جانتا ہے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں کچھ وہ خرچ کرو جس میں تمہیں اوروں کا جانشین کیا. تو جو تم میں ایمان لائے اور اس کی راہ میں خرچ کیا اور ان کے لیے بڑا ثواب ہے. اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہ لاؤ حالانکہ یہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ اور بے شک وہ تم سے پہلے ہی عہد لے چکا ہے. اگر تمہیں یقین ہو وہی ہے کہ اپنے بندہ پر روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے آئے تاکہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائے. اور بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان رحم والا. اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو حالانکہ آسمانوں اور زمین میں سب کا وارث اللہ ہی ہے. تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. سورہ الحدید رکوع نمبر 1 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اللہ اپنی شان اپنی زبان مبارک سے خود ارشاد فرما رہا ہے. کما یلی کو بشان ہی اس نے خود اپنی تعریف فرمائی اپنے نبی پر نازل کی. سبح للہ ما فی السماوات والارض. آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو کوئی بھی ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. آپ ایک مرتبہ اور اللہ کی تسبیح کرو. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہ عزت خود عزت والا جسے چاہے عزت بخشنے والا، خود حکمت والا جسے چاہے دانائی بخشنے والا. لہو ملک السماوات والارض. آسمانوں اور زمینوں کی سب قبضہ اور ملکیت اللہ کی ہے. آسمانوں کا کوئی یزداں نہیں، زمینوں کا اہرمن نہیں. یہ یزداں اور اہرمن جھوٹ نظریے ہیں. لہو ملک السماوات والارض. آسمانوں میں بھی اللہ ہے، زمین میں بھی اللہ ہے. زندہ کرنے والا بھی اللہ، مارنے والا بھی اللہ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ. اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ہر چیز کا جاننے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، خالق اللہ. آسمان کا خالق
اللہ، زمین کا خالق اللہ، 6 دنوں میں بنانے والا اللہ، عرش پر استوا والا اللہ، زمین کے اندر جاننے والا اللہ، زمین سے باہر نکلنے کو جاننے والا اللہ، آسمان میں چڑھنے والی چیزوں کو جاننے والا اللہ، آسمان سے اترنے والی کو جاننے والا اللہ، تمہارے ساتھ اللہ، جہاں کہیں بھی ہو ہمارے ساتھ اللہ، واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی کر رہے ہو جاننے والا اللہ، یولج اللیل فی النہار، رات کو دن کے حصے میں لانے والا اللہ، دن کو رات کے حصے میں لانے والا اللہ، دلوں کی بات کو خود جاننے والا اور جسے چاہے خبر سے بخشنے والا اللہ، علیم بذات الصدور، چاہے خود تو جانتا ہے اور جسے چاہے اسے بھی آگاہ کرنے کی شان والا اللہ۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اس اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وہ اللہ اتنی پاور والا اللہ ہے، اس پر یقین لاؤ، اس پر ایمان لاؤ۔ وانفقوا، اتنا کچھ، لہو ما فی السماوات، سب کچھ اس کا ہے نا، وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اس کے راستے میں خرچ کرو، اس کے راستے میں خرچ کرو۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ اگلے رکوع میں چلتے ہیں۔